اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 اور 18۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ مثلہم، مثال کہتے ہیں کسی شے کے نظیر کو، اور پھر اس قول کو کہا جانے لگا جو اس واقعہ واردہ کے مشابہ ہو اور پھر اس میں کسی قسم کی تبدیلی بھی نہ کی جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حال حقیقت بیان فرمائی پچھلی آیاتوں میں، تو اس کے بعد مزید وضاحت کی خاطر یہ مثال لایا گیا، کیونکہ مثال سمجھانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے اور وہم کو زائل کرنے کے لیے بہترین ایک وسیلہ ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر کتابوں میں بھی تمثیلات کو بہت بیان فرمایا ہے۔ انجیل میں تو ایک سورت کا نام سورۃ الامثال ہے، اور قرآن پاک میں بھی 1000 آیات ہیں، اس میں امثال و عبرتیں ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ اتقان میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اعظم علوم میں سے ایک علم الامثال ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ مثلہم کا معنی یہ ہے کہ ان کا حال عجیب الشان ہے۔ کمثل الذی استوقدا، کمثل الذی اس شخص جیسی، استوقدا استیقاد بمعنی طلب الوقود اور اس کے حصول میں سعی کرنا، یعنی آگ کا روشن کرنا اور اس سے شعلے بلند کرنا۔ نار ایک لطیف چیز ہے جو روشنی دینے والی اور جلا دینے والی شے ہے، اور نور اس کے روشنی کا نام ہے، یعنی ہر روشنی کو نور کہا جاتا ہے، اور یہ ظلمت کے متضاد ہے، اپوزٹ ہے نار۔ فلما اضاءت، اور جب اضاءت بہت زیادہ روشن ہونا یا کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس قول هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو آگ جلائے اور پھر جب روشن ہو جائے ما حولہ آگ جلانے والے کے ارد گرد جو مکان و اشیاء ہے، یعنی آگ جلانے والے کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں ان تک جب روشنی پہنچ جائے، وہ نظر آنے لگ جائے، ذہب اللہ بنورہم، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے جاتا ہے۔ یعنی ایسا شخص جو اپنے ارد گرد آگ روشن کرے اور جب ہر چیز نظر آنے لگ جائے، آگ کی روشنی ہر چیز تک پہنچ جائے، تو پھر اللہ ان سے وہ روشنی چھین لیتا ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، یعنی اسے بالکل یا لے جاتا ہے اور اس کی آگ بجھا دیتا ہے۔ یعنی وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کی ظلمات سے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ ظلمات بمعنی نور کا نہ ہونا ہے، بالخصوص اس وقت جب دوسری یعنی اس کی تہ بتہ ہو، یعنی مکمل طور پر جب تک روشنی نہ چلا جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظلمات آیا ہے یا یہ ظلمات ہے، تاریکی ہے۔ لا یبصرون، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ سمم یعنی وہ منافق حق کو سننے سے بہرے ہیں، سمم بہرے ہیں۔ دراصل سننے کا مواضع کے سوراخوں کا ایسا بننا کہ وہاں تک ہوا کا گزر بھی نہ ہو سکے، اس کو کہتے السم، سم، جو حق کو قبول نہیں کرتے، اور جب وہ حق کو قبول نہیں کرتے تو گویا وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس آیات سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل بہرے ہیں، وہ سن سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ حق کی بات کو نہیں سن سکتے تو اسی لیے اس کو قرآن نے سم کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا۔ بکمن
یعنی حق سے گنگ ہے، اسے بیان نہیں کرتے جبکہ وہ چھپا رکھا ہے، ان کے خلاف بولتے ہیں، گویا وہ بولتے بھی نہیں ہیں۔ اور گنگ زبان کی ایک ایسی آفت ہے جس کی وجہ سے مواضع الحروف پر اعتماد کرنے سے انہیں قدرت نہیں ہوتی، یعنی وہ بول نہیں سکتے، حق بات وہ چھپا کے رکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ بکمن گونگے ہیں، عمیون وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی انہوں نے وہ آنکھیں گم کر دی ہے جن سے نظر کرے اور نظر انہیں عبرت دے کر ہدایت کی طرف کھینچ لائے، بلکہ یہ لوگ بصیرت کی بینائی بھی گم کر چکے ہیں، کیونکہ جس کی بصیرت مٹ گئی تو گویا اس کی بصارت بھی مٹ گئی۔ یہاں عمیون عدم البصیرہ والبصر دونوں کے لیے مستعمل ہے، یعنی بصارت اور بصیرت دونوں اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں یہاں پر۔ لا یرجعون وہ لوٹ کر نہیں آ سکتے، وہ لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا، اور ہم نے انہیں قیامت میں چہروں پر گونگے اور ہم انہیں قیامت میں چہروں پر گونگے اور اندھے بنا کر اٹھائیں گے۔ اس دن نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکیں گے، نہ اس سے کلام کر سکیں گے، اور نہ ہی اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے، بخلاف اہل اسلام کہ وہ حق سننے والے اور حق کو دیکھنے والے ہیں، اسی لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے خطاب اور دیدار اور اسلام سے نوازے جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ آیات یہ ہے، اس آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ سلامت آلات کے باوجود سے ہدایت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ ہدایت کو ترک کرنے پر مذمت کے مستحق ہوئے۔ صم بکم عمیون اس سے آلات حس کی نفی تو نہیں، ان کے استعمال نہ کرنے کی نفی ہے، یعنی وہ استعمال نہیں کرتے وہ اپنے ان حس کو۔ تو اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ منافقین نے اسلام قبول کیا ظاہری طور پر اور ان سے مستفید ہوئے، مسلمان لڑکیوں سے عورتوں سے شادی کی، ان پر مال غنیمت تقسیم کیے گئے اور امن انہوں نے پایا، جنگوں سے محفوظ ہوئے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں یہی ہوا کہ وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ تو اب اس آیات کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا آیت کا مطلب بنتا ہے کہ مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص جیسی ہے، استوقد نارا جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت اور پھر جب آگ نے اس کے آس پاس کو، ما حولہ آس پاس کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم تو اللہ نے ان کی روشنی بجھا دی، اللہ نے ان کی روشنی لے لی، مکمل طور پر لے لی، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون جس میں وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ سمم وہ بہرے ہیں، اور ہم نے بتایا کہ بہرے سے مراد یہ کہ وہ حق نہیں سن سکتے، ویسے تو سن سکتے ہیں۔ سمم بہرے ہیں، بکمن بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور عمیون اندھیرے ہیں، سو فہم لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے، وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک بندہ جب ہدایت کو سن نہیں سکتا اور دیکھ نہیں سکتا اور دیکھنا نہیں چاہتا اور نہ سننا چاہتا ہے، نہ ہدایت کے بارے میں بولنا چاہتا ہے، تو وہ کیسے واپس ہدایت کی طرف آئے گا؟ سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون تو وہ واپس نہیں آئیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔